قوم لاشاری تھے۔ بلوچ قوم رند کے بعد جو بڑی طاقت تھی وہ لاشاری تھے۔ لاشاری بہادری اور جرت میں کسی حساب سے رندوں سے کم نہ تھے۔ اس وقت لاشاریوں کی سرداری میر نوز بندک کے سپرد تھی اور رندوں کے سربراہ میر شیخ تھے۔ ان کے دور میں مکران میں بلوچ قوم کے ریوڑ چڑھتے پھرتے۔ اس خوشحالی کو نظر تب لگی جب میر نوز بندک کے بیٹے میر گورام خان لاشاری نے رند سرداروں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ یہ دونوں قبیلے سرداری کو لے کے آنے بہانے آپس میں الجھتے پھرتے۔ بلوچی تاریخ میں رند اور لاشاریوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی خونی جنگوں نے بلوچ قوم کو کمزور کر دیا تھا۔ اسی دور میں شمالی بلوچستان میں دراوڑ اور بروہی قبیلے آباد تھے جو اس خطے میں قدیمی باشندے بھی تھے۔ رند اور لاشاریوں کی طرح بروہی اور دراوڑ بھی کلات پہ حکمرانی کے لیے آپس میں دست و گریباں تھے۔ کلات میں ہندو سیوا سے ہلاک شدہ دراوڑوں کی حکومت قائم تھی جنہیں بروہی ہٹانا چاہتے تھے۔ ہندوستان میں جب منگولوں نے تباہی مچائی تو کلات بھی ان کے قہر سے نہ بچ سکا۔ منگول جیسے کہ ان کا دستور تھا دراوڑوں کے بوڑھے بچے اور عورتوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور نوجوانوں کو چن چن کے مارا۔ میر کمبر خان میروانی بروہی قوم کا سردار تھا جس نے موقع دیکھ کر منگولوں کا ساتھ دیا اور دراوڑوں کو کلات سے مار بھگایا۔ ادھر شمالی بلوچستان میں میر نوز بندک کی وفات کے بعد لاشاری میر گورام خان کی سربراہی میں رندوں کے خلاف متحرک ہو گئے۔ ادھر میر کمبر خان کلات پہ قبضے کے بعد رند اور لاشار کو فتح کر کے تمام بلوچ قبائل کا سردار بننا چاہتا تھا۔ میر شیخ نے کافی چاہا کہ رند اور لاشاری مل کر بروہیوں کا مقابلہ کریں، لیکن میر شیخ رند اور لاشاریوں کے مابین جنگی جنون کا مقابلہ نہ کر پایا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میر شیخ نے اپنا سامان لپیٹا اور مکران سے مشرق آوران کی جانب نقل مکانی کرنے لگا۔ ناظرین، آوران کوہ مکران میں ایک مقام ہے جہاں ہوا بہت تیز سے چلتی ہے۔ یہاں گرمیوں میں موسم گرم اور سردیوں میں سرد رہتا ہے اور تمام سال مٹی کے طوفان چلتے رہتے ہیں۔ جب رندوں میں مشکل وقت آیا تو اسی سرزمین نے انہیں پناہ دی۔ اسی دور میں میر کمبر خان کی کلات میں وفات ہو گئی۔ منگول کا زور ٹوٹا اور ارغون کلات پر قابض ہو گیا۔ ارغون سے زنون خان کلات کا حاکم بنا اور بروہی قوم اپنے آبائی علاقے سہراب میں واپس چلی گئی۔ میر عمر جو میر کمبر خان کا بیٹا تھا بروہی قوم کا سردار بن گیا۔ یہ اپنے باپ کی طرح بہادر بلوچ تھا اور کلات سمیت تمام خطے کو فتح کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ مغل دور میں ارغونوں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ میر عمر اسی وقت کا تو انتظار کر رہا تھا، بس پھر کیا، بروہیوں نے کلات پر چڑھائی کر دی۔ زنون خان ارغون کی فوجیں چپاکش بہادر بلوچوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹک سکیں۔ بالآخر میر عمر کو فتح نصیب ہوئی اور بروہیوں نے زیارت خزدار سمیت وسطی بلوچستان میں اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ مکران کے حالات پر بروہیوں کی کئی سالوں سے نظر تھی۔ رند اور لاشاریوں کے درمیان پھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میر عمر نے مکران پر حملہ کر دیا۔ فاتح قبیلے نے رند اور لاشاریوں کے مال و متاع کو لوٹ لیا۔ لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے اور بروہیوں کے حملے کے بعد باقی بچے کچے قبائل نے اطاعت قبول کر لی۔ رندوں کے لیے وقت بے رحم ہو گیا تھا۔ بروہی فوجیں سارے مکران میں دندناتی پھر رہی تھیں۔ انہیں میر شیخ کی تلاش تھی۔ رند قوم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی تھی اور وہ 3 سال سے اشال آوران میں خود کو چھپائے رہے۔ ایک طرف کلاتی فوجیں تھیں، دوسری طرف آوران کی گرد آلود آندیاں، اور تیسرا انہیں شاید یہ خوف تھا کہ کہیں لاشاری بروہیوں سے مل نہ جائیں۔ دوستو، رند لاشار بروہی دراوڑ یا پھر بروہی اور رندوں کے درمیان لڑائیاں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نہ تھیں، بلکہ بلوچ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بلوچوں کی قسمت تب بدلی جب 15ویں صدی میں بلوچ قوم کے رند قبیلے میں میر چاکر خان کی پیدائش ہوئی۔ یہ میر شیخ کا بیٹا تھا۔ 5 قبیلوں میں اس کی ٹکر کا کوئی شمشیر زن نہ تھا۔ اس کی بہادری، شجاعت اور ذہانت کے سب قائل تھے۔ میر چاکر خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے بلوچی نظریے کو اجاگر کیا۔ بلوچی روایات، خودداری، بہادری، قومی تشخص، بزرگوں کی قربانیاں، اصولوں کی پاسداری، قومی یکجہتی، حتیٰ کہ میر چاکر خان کے لبوں سے نکلی ہر بات رند اور لاشاریوں کے دلوں میں تیر ہوتی گئی۔ رند اور لاشار میں 1000 اختلافات سہی، مگر وہ کسی اور قوم کو خود پر مسلط ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ بس اسی سوچ کا میر چاکر خان نے پرچار کیا۔ نتیجتاً میر گورام خان لاشاری قبیلے کا سردار میر چاکر خان کے شانہ بشانہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کلاتیوں کے خلاف مکران سے ایک مضبوط لشکر تیار ہو گیا۔ میر چاکر خان نے نہ صرف رند اور لاشاری بلکہ ہوتی جتوئیوں سمیت تمام بلوچ قبائل کو ایک کر دکھایا اور بلوچی تاریخ میں چاکر اعظم کا لقب پایا۔ بروہیوں کا مقابلہ اب ایک مضبوط اور منظم رند لاشار قبائل سے تھا۔ بروہی لشکر میر عمر میروانی کی سربراہی میں رند اور لاشار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میر عمر اس جنگ میں مارا گیا
اور اس کا قبیلہ اس کے بیٹے میر بجار کو لے کے مستونگ ہجرت کر گیا۔ دوستو، تاریخ دان بلوچ قوم کو بلوچستان میں 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سلیمانی بلوچ جو شمالی بلوچستان میں جہاں دراوڑ آباد ہوئے، ایک جنوبی بلوچستان جہاں رند اور لاشار قبائل آباد ہوئے، اور ایک وسطی بلوچستان جہاں بروہی قوم آباد ہوئی۔ رند اور لاشاریوں نے میر عمر کے خلاف جو اتحاد بنایا تھا وہ بروہیوں کی شکست کے ساتھ ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور